بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو ہے وہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 192 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمے کا فیصلہ آج سنایا جانا تھا، وہ اس کے سنائے جانے کی تاریخ پڑ گئی ہے۔ کل شام تک یہ افواہ تو تھی کہ فیصلہ 6 کو نہیں سنایا جائے گا، لیکن وہ کس صورت میں ہوگی یہ آج پتہ چل گیا۔ سارے وکلاء عدالت پہنچے تو عدالت پہنچ کر انہیں بتایا گیا کہ جج صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ فیصلہ وہ 13 کو سنائیں گے، یعنی کہ اگلے پیر کو میرا خیال آج ہم پیر کے دن آپ سے مخاطب۔ اس دوران یہ پورے جو مذاکرات ہیں جس کے اندر پی ٹی آئی نے اپنی طرف سے چلاکی مارنے کی کوشش کی ہے اور اپنی طرف سے ایک پرسپشن بنانے کی کوشش کی ہے کہ وہ تو گن پوائنٹ پہ ڈیل دے رہے ہیں، اس کو وہ ڈیل نہیں لے رہا، وہ گن پوائنٹ پہ ڈیل لے رہے ہیں، حالانکہ وہ لیٹا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے باہر نکال، کسی طریقے سے مجھے باہر نکال، ٹھیک ہے، کوئی طریقہ لاؤ میں باہر آ جاواں۔ آپ کو خبر دے دیتے ہیں، لکھ کے دے کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی لیے تو اس نے کہا تھا وہ احمد رضا نے کہ ہم 50 روپے کے پہ نہیں باہر آئیں گے۔ تو میں نے ایک پارٹی کو فون کیا، میں نے کہا یہ 50 روپے والا ریفرنس انہوں نے کیوں دیا ہے؟ کہتا لکھ کے دینے تیار ہے، آفر کر دیتی ہے۔ کدے ذریعے کیتی ہے؟ بشرا بی بی ہمارے پاس مہنگا ہے، ان کے ذریعے وہ معافی مانگنے کے لیے، تحریری معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تحریری معافی جو ہے وہ ایک شخص قبول نہیں کر، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف۔ میاں نواز شریف صاحب نے ہماری اطلاع کے مطابق عرفان صدیقی صاحب کو کہا ہے کہ جو بات ہوگی وہ لکھ کے ہو، مذاکرات بھی لکھ کے ہوں گے اور معاہدہ بھی لکھ کے ہو، اور ان کے دستخط ہوں گے، بانی سمیت سب کے اوپر دستخط ہوں گے، انگوٹھے لگیں گے۔ ہاں، تو اس کے بعد پھر میرا مطلب ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کرنی ہے، تو آئیے ہم بیٹھ کے تو پوائنٹس آف انگیجمنٹ بنا، ٹھیک ہے، پوائنٹس آف انگیجمنٹ بناتے ہیں اور پوائنٹس آف انگیجمنٹ بنا کے مذاکرات کرتے ہیں۔ اوکے، اچھا جی، ہم تو بانی کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے کو تانے دین دیجیے۔ یہ دوسروں کو تانے دیتے ہیں کہ جناب ان کے پاس تو اختیارات ہی کوئی نہیں ہے، وہ قوتیں تو کچھ اور ہیں جو مذاکرات کر رہی ہیں، اور ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ قوتیں تو کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے، وہ قوتیں تو کچھ اور ہیں، ہم تو مقتدرہ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ یہ باہر نکل کے یہ کہتے ہیں، اندر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی پوائنٹ آف انگیجمنٹ ہوتا ہے نا، ہم کس موضوع پہ مذاکرات کرنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کو میرا مطلب مونگ پھلیاں کھانے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، مذاکرات کرنے بیٹھے نا۔ آئیے پھر طے کرتے ہیں کہ ہم کن کن پوائنٹ کے اوپر مذاکرات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو کچھ بھی کتے آپ نہیں ہیں، بانی سے پوچھیں گے، مشورہ کریں گے، آپ ہماری ملاقات فیسیلیٹیٹ کر۔ ملاقات فیسیلیٹیٹ ہو گئی، ایک ہوئی، دو ہوئی، تین ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے عمران شفقت زنجانی صاحب نہیں ہے، وہ کہنے نے پاگل ہوں ڈرامہ کرنے لگائے تاکہ فوری طور پہ ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ نہیں، اکرم کے پکڑے جانے کے بعد جیل بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ وہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سہولیات فراہم کرتا تھا نا، جس کے ذریعے یہ پوری دنیا میں بیٹھ کے اپنا سوشل میڈیا بھی چلاتا تھا، جی ٹھیک ہے نا، اکرم کے ذریعے سہولت کاری نہیں ہو رہی، تو اب بڑی مشکل لگ رہی ہے، تو کسی بھی قیمت پہ پاگل بننے تیار ہے، میں ہسپتال منتقل کار دیتا جائے، اور اسی طرح کیا جائے جس طرح نواز شریف کو سروسز ہاسپٹل میں نہیں لائے تھے نیب کی کسٹڈی سے، اس طرح کیا جائے، ٹھیک۔ اچھا جی، اب جناب موصوف جو ہیں، یہ عمران شفقت صاحب کی خبر ہے، میں نے تو صرف حوالہ دیا اس کا۔ اب موصوف جو ہیں وہ اس بات کے اوپر مصر ہیں کہ ہم نے لکھے کچھ نہیں گئے، ٹھیک ہے، لکھ کے کچھ نہیں دینا، تو پھر وہ کہنے نہیں مذاکرات کہا دے۔ انہوں نے کہا دیکھیں نا، میٹنگ منٹ تو بنے ہی ہوں گے۔ دیکھا اسد عمر صاحب نے ایک جگہ پہ اوپر اپنی طرف سے بڑی سیاست کے لیے میٹنگ منٹ تو لکھے جاتے ہیں، تو اس کے اندر لکھا گیا ہوگا کہ ماما اتنے پونکنا سی ہونا، اتنے کیوں کیا سی کہ میں بانی کو پوچھ کے آواں گا، اتنے لکھوانا سی نا، وہاں پہ کہہ دیتے کہ بھائی ہم نے کچھ آپ کو لکھ کے نہیں دینا، یہیں پہ میٹنگ منٹ پڑھنے، اتنے ہی کہنا نا، باہر نکل کے آپ ہی آپ نہیں میں پاگام والی آپ میرے بچے جی، وہ کی وہاں رہے گا، خود ہی سنگار کیا، خود ہی سبحان اللہ،
تو خود ہی باہر نکل کے چھکا مار دیتا کہ ہم نے تو کوئی پوائنٹ لکھ کے نہیں دیتے ماما انہا بھی بندہ نے گلہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے سنا تھا کسی زمانے کے اندر کہ پختون کی ایک زبان ہوتی ہے, اینا نو ویکھ کے تے لگ رہا کہ ایسی کوئی گندی نسل پختونوں میں آ گئی ہے جس کی پتہ نہیں کتنی زبان, اندر کچھ اور کہن دے گے باہر کچھ اور کہن دے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جناب وہاں پہ کھا میرا ہی نہیں روکڑ لیا. ادھر کہندے جی ہم بانی سے پوچھ کے آئیں گے. پہلی دفعہ آئے انہوں نے جی ہم پوچھنا بھول گئے تھے, دوبارہ اجازت دے ہمیں لے کے ملنے کی, ہم پھر ملنے جائیں گے, پھر پوچھ کے آئیں گے. دوسری باری پھر ٹائم لے کے ٹر گئے. اب تیجی باری آنے لگی ہے تو اس سے پہلے انہوں نے پھول جڑی چھوڑ دی. لکھ کے دینے کی کیا ضرورت, کیونکہ بانی مکر گیا ہونے کا, لکھ کے کچھ نہیں دینا. ٹھیک ہے نا, آہو لکھ کے کچھ نہیں دینا تاکہ میں اپنی کذب فروشی کا بزنس جاری رکھ سکوں. ویسے آپ لکھ کے بھی دے دیں تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہے یہ محترم بانی صاحب مکرنے کا. ٹھیک ہے نا, اللہ خوش رکھے آپ کے پالتو میڈیا کو اور اداروں کے اندر بیٹھی ہوئی آپ کی سپورٹ کو. انہوں نے آپ پہ جھوٹ کو سچ ثابت کر کے بتا دینا اگلے 2 گھنٹے کے اندر. کتنا کو مشکل, لکھ دیں یار کوئی بات نہیں. لیکن بنیادی طور کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ 20 تاریخ آ جائے اور 20 کے بعد ٹرمپ آئیں گی, اون فرمائے گی, عمران خان کو رہا کروائیں گی اور رہا کروا کے وزیر اعظم بنائے گی, تو ٹرمپ والی گڈی لگ گئی. آہو جون تک ویسے بھی اس کا رومانس ختم ہو جانا ہے اس کے ساتھ, ایلن مسک کے ساتھ, تو اس لیے آپ کو انتظار مہنگا پڑ سکتا ہے. ایسے وہ جو مونس لائی ہے نا, اس نے نا وہ جو 3 پی ایم ایل این کے نئے منسٹر بن رہے ہیں ان کے اوپر تنقید کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یار ویسے یہ کیسا منوس آدمی ہے. مونس لائی نے مخالفت کی, موسم نہ کوئی کی, ڈٹ کے کی, رج کے کی, ننگے الفاظ میں اس کو گالیاں تک لکھی. وہ کیئر ٹیکر لی آیا سارے قوم دے گلے پہ گیا, ہاتھے لے آیا قوم دے, انٹیریئر منسٹر بن کے بیٹھا ہے. کیسی مونس لائی, اعلیٰ قسم دی نوست ہے یار. ویسے آپس دی گل کرو, عمران خان تے گیا جی بالکل واپس آتا ہے. تو وہ جناب نواز شریف صاحب نے کہا کہ جو بھی بات ہوگی تحریری ہوگی, اور جب بھی ہوگی لکھ کے ہوگی, ان کو لکھ کے دو. ٹھیک ہے, ویسے بھی میرے آقا کا حکم ہے کہ ایمان والو جب آپس میں کوئی معاملہ کرنے لے تو اس کو لکھ لیا. ٹھیک ہے نا, ہاں مومنوں کو انہوں نے یہ ہدایت کی ہوئی ہے. جڑے مومن ہوں گے وہ تے عمل کر لیں گے, جڑے شیطان دے پجاری ہوں گے ان کو آگ لگے گی لکھ کے دینے سے. میں تے اینا کی کہنا سے بھئی لکھ کے آپس میں معاہدہ کرنے کا حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو جو اس پہ عمل درآمد پہ اصرار کرتا ہے وہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ ان کا امتی ٹھہرا. جو اس سے ڈرتا ہے, تبکتا ہے, بھاگتا ہے, ہچکچاتا ہے, وہ شیطان کا پجاری ہوگا نا. ٹھیک ہے نا, ہاں میں نے کہا تصریح کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ عرض کر دی جائے, لکھ کے معاہدہ کرنے سے بھاگنے والے جو ہیں وہ کس کے پجاری ہیں. تو مائیکل تو آپ کو یاد ہے نا, وہ مصر اللہ اس نے کیا کہا تھا, یہ شیطان کے جو اس وقت دنیا میں بڑے پجاری ہیں نا, ان میں سے پہلے اگر 4 ہیں تو یہ ان میں سے ایک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.